الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے جس کی ادائیگی کے لیے وضو ضروری ہے۔ اکثر لوگ وضو تو کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ کبھی پانی صحیح جگہ نہیں پہنچتا، کبھی جلدی میں وضو کیا جاتا ہے۔ وضو صرف جسم نہیں بلکہ روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مکمل سنت کے مطابق وضو کا طریقہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 135 میں، لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کرے۔ توضؤ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر وضو کرو، سنن نسائی حدیث نمبر 78۔ لیکن اکثر لوگ صرف بسم اللہ نہیں کرتے ہیں بلکہ مکمل بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 25 میں، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ کر کے وضو نہ کرے اس کا وضو نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 191 میں، حدثنا مسدد، ہم سے مسدد نے بیان کیا، قال حدثنا خالد بن عبداللہ، انہوں نے کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، قال حدثنا عمرو بن یحییٰ، انہوں نے کہا ہم سے عمر بن یحییٰ نے بیان کیا، عن ابیہ عن عبداللہ بن زید، اپنے والد سے انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہ افرغ من الاناء علی یدیہ فغسلہما، کہ انہوں نے برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، فعل ذلک ثلاث، 3 بار ایسا کیا، مرتین 2 بار دھویا، فمن زاد علی ہدا او نقص فقد اساء وظلم او ظلم واساء، اور جو کوئی اس سے زیادہ کرے یا کم کرے تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا، یا یوں فرمایا ظلم کیا اور برا کیا۔ مزمز واستنشق من کفۃ واحدۃ، ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، ونثر بیدہ الیسری، اور اپنے دائیں ہاتھ سے جھاڑا، فلیجعل فی انفہ ثم لینثر، اپنی ناک میں پانی ڈالے اور اسے صاف کریں، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، اور ناک میں خوب پانی چڑھایا کرو الا یہ کہ روزے سے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے منہ دھو لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمذی حدیث نمبر 31 میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی میں خلال کرتے تھے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 145 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کا ایک چلو لے کر اپنی تھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور اس سے داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے، مجھے میرے رب نے ایسی ہی حکم دیا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ کے ہنیوں تک دھو لو، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو۔ سر کا مسح کرنے کے لیے ہاتھوں کو ایک بار پانی سے گیلا کریں، سر کے مسح کی ابتدائی سر کی اگلی طرف سے کریں اور دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کرتے ہوئے سر کے پیچھے تک لے جائیں اور پھر اسی طرح
واپس لے آئیں. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگوٹھوں کے ساتھ والی انگلی کانوں میں ڈالیں اور اس میں گھمائیں. پھر انگوٹھوں کو کانوں کے پیچھے سے پھیرتے ہوئے آگے کی طرف لائیں. مسح ایک بار کیا جاتا ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کرو. ثم ادخل يده في الاناء فمسح برأسه پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور سر پر مسح کیا. ومسح برأسه ما اقبل وما ادبر اور سر پر مسح کیا آگے اور پیچھے دونوں طرف سے. اب یہاں پہ جو غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے میں کہ سر کا مسح کرنے کے ساتھ ساتھ گردن کا بھی مسح کرتے ہیں، ہاتھ کا بھی مسح کر لیتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. وغسل رجلیہ الی الکعبین اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں. اذا تودأ یدلک اصابع رجلیہ بخنصرہ جب وضو کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو چھوٹی انگلی سے ملتے تھے. ویل للاعقاب من النار خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 165 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے ثم یقول پھر یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وان محمدا عبد اللہ ورسولہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یدخل من ایہا شاء وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے. یا یہ الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میری بہنوں آج ہم نے وضو کا طریقہ سیکھا لیکن یاد رکھیے وضو صرف چہرہ اور ہاتھ دھونے کا نام نہیں بلکہ نماز سے پہلے خود کو پاکیزگی اور ادب کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر کرنے کی تیاری ہے. اس لیے جب بھی وضو کریں جلدی اور غفلت سے نہیں بلکہ سکون محبت اور سنت کے مطابق کریں. ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی ایک چھوٹی سی سنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے نمازوں کی حفاظت کرنے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل فرما. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچ سکے. اور ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.